روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 آپ نے بنوائیں یا خرید فرمائیں، 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ملیں، 3 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں حاصل ہوئیں، جبکہ ایک تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفۃً دی گئی۔ ان 9 میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر کی جامع مسجد میں محفوظ ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے متعلق تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ البتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف تلوار ہے۔ اسے سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلوار بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ اس تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جالوت اس تلوار کا اصل مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تلوار سے دجال کے فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کر کے فتح حاصل کریں گے۔ اس وقت یہ تلوار ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ الماسور، یہ تلوار ایک اور نام الماسور الفجر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور وراثت اس وقت ملی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلوار اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بعد میں یہ تلوار بما چند آلات حرب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنایا گیا ہے اور دستہ دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی کل لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے جو استنبول شہر میں واقع ہے۔ الحطف، یہ تلوار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے بطور مال غنیمت ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان خاص طور پر ڈھالیں، تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے باپ داداؤں بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر آ پہنچی۔ حطف تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی دیگر تلواروں کے ساتھ ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ الذوالفقار، ذوالفقار تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں بطور مال غنیمت ملی تھی۔ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے یہ تلوار بعد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی تھی۔ غزوہ احد میں اسی تلوار کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ یہ تلوار خاندان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو 2 دھاری ہونے کی وجہ سے ہے یا اس پر بنے 2 نوک نقش و نگار کی وجہ سے ہے، اور یہ تلوار بھی سلطنت عثمانیہ کے تبرکات میں محفوظ رہی۔ الرسوب،
الرسوب وہ تلوار ہے جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویسے ہی منتقل ہوتی رہی جس طرح تابوت العہد بنو اسرائیل میں خاندان در خاندان محفوظ رہا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں جن پر حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی کنندہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثتی تلواروں میں سے ایک ہے۔ تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے اور یہ بھی ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ العزب، العزب کے معنی تیز دھار والی کے ہیں۔ عزب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل تحفے میں دی تھی، اور یہی وہ تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں جرنیل صحابی رسول حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی تاکہ میدان جنگ میں مخالفین کا سامنا کریں، تاکہ ان پر اسلام کی ہیبت طاری ہو جائے۔ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیا تو اس آپریشن کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار العزب کے نام پر ضرب العزب رکھا گیا۔ یہ تلوار آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک مسجد جس کا نام مسجد حسین بن علی ہے اس میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ المخزم، المخزم تلوار کے حوالے سے دو مختلف رائے سامنے آتی ہیں، یعنی پہلی تو یہ کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بعد میں یہ تلوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تلوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں ایک جنگ کے دوران مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار پر حضرت زین العابدین علیہ السلام کا نام کنندہ ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی الرسوب کے ساتھ ترکی کے مشہور عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے جو استنبول شہر میں واقع ہے۔ القلی، القلی تلوار ان تین تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں ایک روایت یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار اور سونے کے بنائے ہوئے دو ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا جو قبیلہ جرہم نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کیے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو دیگر قیمتی سامان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں بحفاظت رکھوایا۔ اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ یہ تلوار بھی دیگر تلواروں کے ساتھ ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ القضیب، روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں میں سے جو سب سے نحیف اور کم چوڑائی والی ہے اس کو القضیب کہا جاتا ہے۔ جس طرح کسی تنگ راستے کی مثال دی جاتی ہے اسی طرح یہ تلوار بھی کم چوڑائی والی ہے۔ تلوار کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا گیا ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار دفاع کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، مگر جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس کی میان کسی جانور کی کھال سے بنی ہوئی ہے۔